ایجوکیشن کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے انگریزی زبان کو اس طرح ہدف تنقید بنایا اور اس کے بعد مینار پاکستان کے دل خراش واقعے پہ بھی صدمے کا اعلان کیا کہ میں اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھوں تو لگ ایسے رہا تھا کہ پرائم منسٹر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے لوگ ہی ذمہ دار ہوں گے مینار پاکستان کے واقعے کے. انہوں نے یہ کہا نہیں لیکن لگ ایسے رہا تھا کیونکہ انگریزی کے متعلق انہوں نے جو کھل کے باتیں کی ہیں اور ذہنی غلامی کو جس طرح اسے جوڑا ہے تو اس میں بہت سے والدین آبویسلی جو پرائیویٹ سکولز کے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں یا انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی تشویش کی ایک لہر اٹھ گئی ہے کہ پرائم منسٹر چاہ کیا رہے ہیں. انگلش جو ہے وہ ایک مارکیٹ لینگویج ہے اور یہ مارکیٹ لینگویج سر سید احمد خان کے دور سے انڈو پاکستان میں ہے. آپ ہندوستان کو دیکھ لیں وہ اپنی زبان بھی بولتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزی پہ بھی ان کو عبور ہے تو انہوں نے پوری دنیا میں آئی ٹی سے لے کے آگے تک اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سر سید احمد خان نے اس زمانے میں جب اردو ہندی کنٹروورسی شروع ہوئی جب انگریزوں نے اردو کو ریپلیس کر دیا فارسی کو ریپلیس کر دیا انگریزی سے اور مسلمانوں نے وہی ایٹیچیوڈ اپنایا جو پرائم منسٹر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کلچرلی غلامی یہ سب کچھ وہ بھی علماء کرام وہاں کے اور وہاں کے عام عوام کہا کرتی تھی. اس وقت سر سید احمد خان کا ماڈرنزم ان کی انلائٹنمنٹ جو آج بھی ہم جس کی داد دیتے ہیں وہ آئی اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر آپ نے انگریزی زبان نہ سیکھی تو ذہنی غلام تو آپ بنیں گے یا نہیں بنیں گے لیکن آپ ہندوؤں کے اور انگریزوں کے غلام ہی رہیں گے دائمی طور پہ کیونکہ انگلش واز دین اینڈ اسٹل ناؤ از دا مارکیٹ لینگویج. تو آپ نے جابس لینی ہے اگر باہر لینی ہے پاکستان میں لینی ہے آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی. پاکستان میں کال و فیل کا تضاد یہ ہے کہ حکومت اور پرائم منسٹر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی ذہنی غلامی ہے لیکن یہاں کا سب سے بڑا ایگزام جو ہے CSS جس کو آپ کہتے ہیں سپیریئر سروس ایگزام وہ انگریزی زبان میں سب سے پہلے اس کو ختم کریں. آپ اس ملک کے اندر کوئی سرکاری درخواست جس کو ہم اپلیکیشن کہتے ہیں آپ درخواست کہنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر بہت خلاف ہو گئے انگریزی زبان کے وہ آپ انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو سیاسی ڈوئلزم ہے پہلے اس کو ختم کیا جائے اس کے بعد. لیکن پرائم منسٹر نے کیا کہا ذرا سن لیں انگریزی کے بارے میں بھی اور مینار پاکستان کے بارے میں بھی. لارڈ میکالے آج سے 150 سال پہلے جو اس نے کہا تھا ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں ہندوستان میں وہ ہو تو ہندوستانی لیکن وہ ہماری طرح سوچے وہ بنائے انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے ایک انگلش پبلک سکول بوائے بنایا گیا ہے پاکستانی نہیں بنایا گیا. میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیم کے نظام نے میرے دین سے بھی دور کیا گیا. سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا ہمیں ایک سنتھسائز ایک سلیبس لانا چاہیے تھا تاکہ ایک قوم بنتی. جب آپ کسی اور کلچر کی ذہنی غلام بن جاتے ہیں تو آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے. اور یہ جو ذہنی غلامی تھی یہ ہمیں اس انگلش میڈیم ایجوکیشن نے لے کے آیا. ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریر شروع ہو جاتی ہے سینٹ میں انگریزی میں تقریر اس لیے نہیں کہ وہ کیونکہ وہ ان کو اردو نہیں آتی وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں. یہ سٹیٹس سمبل انگریزی نہیں ہونا چاہیے. بھٹی صاحب اگر میں سب سے پہلے آپ سے شروع کر دوں یہ جو پرائم منسٹر انگریزی زبان کو ذہنی غلامی اور اس دین اور کلچر سے دوری اور اس کے بعد اب ایک ریولوشن لے کے آ رہے ہیں سلیبس کے اندر جس میں انگلش زبان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم رکھا جائے اور دوسری چیزوں کو بڑھایا جائے. کس لحاظ سے پاکستان جیسا ملک جس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ باہر سے آتی ہے امداد بھی باہر سے آتی ہے یہاں کی کرنسی روپے کو اتنا کوئی نہیں جانتا اتنا ڈالر کو جانتا ہے ایک ایسا ملک جو فائنینشلی خود مختار نہ ہو جس کا پورا لٹریچر جو ہے وہ اپنی مادری زبان اردو میں ابھی تک ٹرانسفارم نہ ہوا ہو خواہ وہ اکنامکس کے سبجیکٹس ہیں یا سائنس کے سبجیکٹس ہیں. تو یہ 3 سالہ پرفارمنس میں یہ سب سے بڑا تورا امتیاز ہوگا کہ پرائم منسٹر انگریزی ختم کرنے جا رہے ہیں یا انگریزی کو ایک سیکنڈ ریٹ لینگویج قرار دے رہے ہیں حالانکہ اٹ از اے مارکیٹ لینگویج. آپ اسے ایگری نہیں کریں گے اور اگر اسٹوڈنٹس پرائم منسٹر کی تقلید کریں تو بہت پیچھے نہیں رہ جائیں گے اس دنیا کے اندر جہاں پہ ہماری زبان کی یا کسی اور زبان کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے جو انگریزی کی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کامران بھائی کہ آپ کو مبارک ہو کہ کل 3 سالہ تقریب ہو رہی ہے اور جس کا آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہا شہروں گلیوں بازاروں نکڑوں میں بڑی بڑی اسکرینیں لگیں گی اور عوام مستفید ہوگی. اور اس 3 سالہ پرفارمنس پہ ظاہر ہے ایک ہی میں تو کہنا چاہوں گا علی محمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ قوم بھی سن رہی ہے کہ پرفارمنس جو بھی ہو میں کہنا چاہوں گا کہ آٹا گھی دالیں چینی بجلی گیس دوائیاں اسکول کی فیسیں یہ صرف یہ چند چیزیں لے لیں اور 2018 لے لیں اور 2021 لے لیں
کیا عام آدمی 2018 میں زیادہ کمفرٹیبل تھا کہ آج زیادہ کمفرٹیبل ہے؟ صرف میرا ایک سوال ہے جو میں آپ کے ہاں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس قوم کے ہاں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. باقی سب جو کارکردگی ہیں، جو ہم نے فتح کر لیے ہیں، جو ہم نے جھنڈے لہرا دیے ہیں، جو ہم نے سارا کچھ کر دیا ہے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی وزیر اعظم صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب دیکھیں، ایک ہوتا ہے غلامی کا کلچر. خدا کے لیے یار، کلچر ان کا ہوتا ہے جو قومیں ترقی کرتی ہیں. کلچر آپ نے بنایا کیا ہے پاکستان میں؟ آپ نے کیا کیا ہے پاکستان میں؟ سوئی سے جہاز تک، پنکھا، دوائیاں، کوئی چیز آپ بتائیں سب کچھ باہر سے آپ نے آتا ہے. بنایا. موبائل آپ نے بنا لیا ہو، موبائل آپ نے بنا لیا ہو، کیمرہ آپ نے بنا لیا ہو. کل تک فتوے لگ رہے تھے کہ کیمرہ حرام ہے، کل تک انجیکشن حرام تھا ہمارے ہاں، کل تک فلاں چیز حرام تھی. حرام آپ کیا کیا ہے؟ کلچر ان کا ہوتا ہے. یعنی آپ ایک وہ حسن نثار صاحب ایک سناتے ہوتے ہیں کہ بتی باڑ کے بنیرے اتے رکھنیاں. یہ بتی باڑ کے بنیرے اتے رکھنی. ہم اس وقت گانا گاتے تھے جب ایڈیسن نے ہمیں بلب نہیں دیا تھا. اب کوئی کرتا ہے بتی باڑ کے؟ ہاڑیاں نے تیرے لونگ دا پوے لشکارا تے ہاڑیاں نے ہل روک لے. بھائی کتھے گئے ہاڑی اور کتھے گئے؟ اب لونگ نہیں، اب موبائل پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لونگ کا لشکارہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو بنیادی طور پہ پہلی بات وزیر اعظم صاحب کو یہ ہے کہ قوم کو کھڑا کریں. آپ کا اپنا کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر ان کا ہوتا ہے جو قومیں ہوتی ہیں جو جنہوں نے رول کرنا ہوتا ہے، رول کر رہی ہیں. چین کا کلچر ہے، آپ مانے نہ مانے، آپ ہر چیز میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، امریکہ، جرمنی، سارا کلچر ان کا ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات انگریزی. سر سید احمد خان صاحب بھی جب مجھے اب لگتا ہے کہ وہ کتنی مشکل سے انہوں نے وقت گزارا ہوگا ہمارے جیسے مسلمانوں میں، کہ انگریزی کا جب انہوں نے نعرہ مارا ہوگا کہ انگریزی پڑھیں، اور اس وقت ان کو کیا کیا پرابلم نہیں فیس ہوئی ہوں گے. قائد اعظم صاحب ہمارے انگریزی میں مکمل. ان کو کسی دن ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جلوس آ رہا ہے سر، آپ لباس دوسرا پہن لو. کیوں لباس پہنوں میں دوسرا؟ میں جو ہوں میں وہ ہوں. اور انہوں نے وہ لباس پہنا اور اسی طرح لیڈ کیا اور کیا. عمران خان صاحب خود بھٹی صاحب، عمران خان صاحب پہ تو بعد میں آتے ہیں، لیکن ایک بات بتائیے، یہ جو پرائم منسٹر نے آج بتایا کہ جی بابو کلاس پیدا کی انگریزوں نے، تو یہ تو آبویسلی قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ہمارے وہیں سے آئے ہیں، اور ہمارے لیے تو وہ ایک رحمت تھے. اور وہ اگر انگریزوں کی زبان میں انگریزوں کے دلائل کے خلاف پاکستان کے حق میں دلائل نہ دیتے، میرا تو خیال ہی تھا یہ ملک بھی آج بنا ہوتا. تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ پرائم منسٹر کس کس پہ تنقید کر رہے ہیں، کس کس کو ذہنی غلام وہ کہہ رہے ہیں. اگر قائد اعظم سے شروع کر دیں. ہاں جی، سر سید بھی ذہنی غلام ہے، پھر پرائم منسٹر کے نزدیک قائد اعظم بھی ذہنی غلام ہے. خدا نہ خواستہ یہ تو پھر یہی پرسیپشن ابھر کے آ رہا ہے نا سامنے. اللہ آپ کا بھلا کرے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ ہمارا قائد اعظم صاحب بھی ذہنی غلام تھے، ہمارے سارے بقول پرائم منسٹر کی انٹرپریٹیشن سر سید بھی غلام تھے. اور پھر دوسری بات ہے وزیر اعظم صاحب خود کہاں سے آئے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے خود کہاں سے پڑھا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو خود کہاں مقبولیت ملی؟ وزیر اعظم صاحب خود ہمیں کس کا کلچر، یورپ کا ہر مرتبہ ہمیں دیتے ہیں. یورپ دیکھو، برطانیہ دیکھو، امریکہ دیکھو، مغرب دیکھو، وہ ریزائن کر جاتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں عہدے، وہ فلاں کر جاتے ہیں. ان کے انسانیت کو ہمیں یہی بھاشن دیتے آ رہے تھے. دیکھیں دو چیزیں وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں کیوں مکس کر رہے ہیں. ایک ہے انگریزی. آپ کیا وزیر اعظم صاحب اس قابل اس 3 سال میں ہمیں کر گئے کہ ہم انگریزی کو خیر بات کہہ سکیں؟ کیا وہ آپ جو بائیڈن سے اردو میں بات کرتے ہیں؟ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں انہوں نے اردو میں کیوں نہیں بات کی؟ اقوام متحدہ میں اردو میں کیوں نہیں خطاب کیا؟ ولی عہد سے اردو میں کیوں نہیں بات کی؟ وزیر اعظم صاحب خود انگریزی میں کیوں تقریریں کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک غلامی ہے، ذہنی غلامی ایک سیپریٹ ایشو ہے. وہ بھٹی صاحب میں آپ کو تائید کرتے ہوئے، حالانکہ جو کلچر زیادہ سٹرونگ ہے، جیسے فرینچ پریزیڈنٹ ہے وہ یو این میں بھی فرینچ میں تقریر کرتا ہے، چائنیز پریزیڈنٹ چائنیز اس میں کرتا ہے، ایون ایرانی کلچر وہ اتنا انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا کہ وہ ایرانی میں کرتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر وہاں جا کے تو وہاں بھی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں ذہنی غلامی کس کس کی وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں یہاں پہ. سر میں اپنے وزیر اعظم کا ہمیشہ، میں نے اور آپ نے کئی مرتبہ پروگراموں میں شروع میں ہم نے کہا کہ انہوں نے وہ چپل پہن کے جاتے ہیں، شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں، ویسٹ کوٹ اوپر پہنی ہوتی ہے، فائن. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا وزیر اعظم چلو اس میں گیا جاتا ہے، فائن اور وہ جاتے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کیا آپ آج انگریزی کو رد کر کے کیا ہم یہ ملک آگے چلا پائیں گے؟ آپ اپنا نظام، سر یہی سوال پوچھ لیتے ہیں علی محمد خان صاحب سے. بالکل ٹھیک ہے.